الرحمن الرحيم। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। وكان من دعائه عليه السلام في استكشاف الهموم गम व अंदोह से निजात हासिल करने के लिए हजरत की दुआ। اللهم صل على محمد وآل محمد يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد وافرج همي واكشف غمي يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اعصمني وطهرني واذهب ببليتي ثم اقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل ए रंजो अंदोह के बरतरफ करने वाले और गम व अलम के दूर करने वाले, ए दुनिया व आखिरत में रहम करने वाले और दोनों जहानों में मेहरबानी फरमाने वाले, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मेरी बेचैनी को दूर और मेरे गम को बरतरफ कर दे। ए अकेले, ए यकता, ए बेनियाज, ए वो जिसकी कोई औलाद नहीं और न वो किसी की औलाद है और न उसका कोई हमसर है, मेरी हिफाजत फरमा और मुझे गुनाहों से पाक रख और मेरे रंजो अलम को दूर कर दे। इस मकाम पर आयतल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और ये कहें, اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرا يا ذا الجلال والإكرام. أسألك عملا تحب به من عمل به ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في
نفاذ أمره. بار الہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس شخص کا سوال جس کی احتیاج شدید قوت و توانائی ضعیف اور گناہ فراواں ہوں، اس شخص کا سا سوال جسے اپنی حاجت کے موقع پر کوئی فریاد رس، جسے اپنی کمزوری کے عالم میں کوئی پشت پناہ، اور جسے تیرے علاوہ اے جلالت و بزرگی والے کوئی گناہوں کا بخشنے والا دستیاب نہ ہو۔ بار الہ، میں تجھ سے اس عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ جو اس پر عمل پیرا ہو تو اسے دوست رکھے، اور ایسے یقین کا کہ جو اس کے ذریعے تیرے فرمان قضا پر پوری طرح متیقن ہو تو اس کے باعث تو اسے فائدہ و منفعت پہنچائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واغضب على الصدق نفسي واقطع من الدنيا حاجتي واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك وهب لي صدق التوكل عليك أسألك من خير كتاب قد خلا وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا أسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے حق و صداقت پر موت دے، اور دنیا سے میری حاجت و ضرورت کا سلسلہ ختم کر دے، اور اپنی ملاقات کے جذبہ اشتیاق کی بنا پر اپنے ہاں کی چیزوں کی طرف میری خواہش و رغبت قرار دے، اور مجھے اپنی ذات پر صحیح اعتماد و توکل کی توفیق عطا فرما۔ میں تجھ سے سابقہ نوشتہ تقدیر کی بھلائی کا طالب ہوں، اور سابقہ سرنوشت تقدیر کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے عبادت گزار بندوں کے خوف، عجز و فروتنی کرنے والوں کی عبادت ويقينا متوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم ورهبتي مثل رهبة أوليائك واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك اللهم هذه حاجتي فأعظم فيها رغبتي وأظهر فيها عذري ونقني فيها حجتي وعاف فيها جسدي۔ توکل کرنے والوں کے یقین اور ایمانداروں کے اعتماد توکل کا تجھ سے خواستگار ہوں۔ بار الہ، طلب و سوال میں
میری خواہش و رغبت کو ایسا ہی قرار دے جیسی طلب و سوال میں تیرے دوستوں کی تمنا و خواہش ہوتی ہے، اور میرے خوف کو بھی اپنے دوستوں کے خوف کے مانند قرار دے، اور مجھے اپنی رضا و خوشنودی میں اس طرح برسر عمل رکھ کہ میں تیرے مخلوقات میں سے کسی ایک کے خوف سے تیرے دین کی کسی بات کو ترک نہ کروں۔ اے اللہ، یہ میری حاجت ہے، اس میں میری توجہ و رغبت کو عظیم کر دے، میرے عذر کو آشکارا کر، اور اس کے بارے میں مجھے دلیل و حجت کی تعلیم کر، اور اس میں میرے جسم کو صحت و سلامتی بخش۔ اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى وعلى آله الطاهرين۔ اے اللہ، جسے بھی تیرے سوا دوسرے پر بھروسہ یا امید ہو تو میں اس عالم میں صبح کرتا ہوں کہ تمام امور میں تو ہی اعتماد و امید کا مرکز ہوتا ہے، لہذا جو امور بلحاظ انجام بہتر ہوں وہ میرے لیے نافذ فرما، اور مجھے اپنی رحمت کے وسیلے سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے چھٹکارا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور اللہ رحمت نازل کرے ہمارے سید و سردار فرستاد خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔